کلپ نمبر 551۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 118 سے لے کے 120 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، ارشاد فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا اور سب کو ایک امت نہ بنایا، اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گناہ گار۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عنقریب تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب عز و جل نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت آئی۔ وَكُلًّا، اور سب کچھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کی طرف سے ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بسا اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی نصیب ہو تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہونے یا اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بزرگان دین کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا اور دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے اور جن مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان پر نظر کرے گا، اور اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل اور رضائے الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی،
اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ وجاءك في هذه الحق، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا۔ اس آیت میں حق سے مراد توحید و رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا، اور موعظۃ کا معنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اس سے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور ذکریٰ للمؤمنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔